آج میری والدہ ماجدہ کی برسی۔ آج کی محفل جو ہے ان کے نام ہے۔ سوری صاحب فاتحہ ضرور کیجیے گا دعا میں۔ اسی لیے میں نے ان سے بات کی تھی کہ اردو کی اشارہ بیٹا ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے آپ 5 سال کے ہو، چاہے آپ 10 سال کے ہو، چاہے آپ 70 سال کے ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ محبت کی بات ہوتی ہے، مجھے نہیں نصیب ہوئی۔ میں 10 سال کا تھا جب میری والدہ وصال کروایا، اور اس کے بعد یہی میری ماں، یہی میرے باپ، یہی میرے بھائی، یہی میرے بہن، یہی میری دوست، سب کچھ یہی تھا۔ جن کے والدین حیات میں نا، وہ اپنے والدین ماں باپ کی ہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے یہ بات۔ جب تک ماں باپ آپ کے گھر میں، آپ کے پیر بھی وہی ہیں، آپ کے مرشد بھی وہی ہیں، آپ کا سب کچھ وہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، اور محبت کا اظہار کرو۔ محبت یہ نہیں ہے صبح کو آئے السلام علیکم وعلیکم السلام، شام کو آئے السلام علیکم۔ محبت کا اظہار بڑا اظہار جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ، دیکھو ہم آپ کو بتا دیں، مسلمان ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم کس لیے کھڑے ہوئے ہیں مسلح پر، ہم کیا کر رہے ہیں، پھر کیوں کہتا ہے زبان سے اقرار کرو، مجھ سے محبت کا اظہار کرو، مجھ پر جو ایمان رکھتے ہو اس کا اظہار کرو، لفظ ادا کرو، الفاظ ادا کرو۔ آپ اگر نماز میں گونگے پیرے بن کے کھڑے ہو جائیں، سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ تو نہیں مانتا یار، ہے تو نماز ہی نا، سجدہ بھی کیا، رکوع بھی کیا، قیام بھی کیا، کھڑے تو عبادت کے لیے ہوئے ہم، اور کیا کرنے کے لیے ہوئے؟ پھر یہ کیوں ہے کہ اظہار کرو، اقرار کرو؟ اس لیے والدین سے بھی محبت کا اظہار کرو، ان کو پتہ لگے، ان کو احساس دلاؤ، ان کی خدمت کرو۔ خدمت کے انداز تم نے خود اپنانے ہیں۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی یاد کرو۔ والدین کہیں نہیں جاتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، کہیں بھی نہیں جاتے۔ یار ماں ایسی ہے، وہ مر کے بھی نہیں مرتی، اس کے بس میں نہیں ہے جینا مرنا، وہ کبھی نہ مرے آپ کو چھوڑ کر۔ والدین مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کو یاد نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ سال میں ایک بار تو ان کا دن آتا ہے جب ان کی برسی یا ان کا دن ہو، اس دن یاد کرنے میں کیا حرج ہے؟ کچھ نہ کرو، اس دن اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہارے بہن بھائیوں میں تمہیں ان کی شکل نظر آئے گی، ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ پکا کر ان کے لیے دے دو،
لیکن ان کو یاد تو کرو، مر گئے بس چھٹی، یہ ہم میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میری والدہ کے انتقال کو کتنے برس بیت گئے، 60-62 برس بیت گئے۔ آج صبح سے گزرا، والدین کی قدر کرنا بیٹا بڑی خوش بختی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، پہلا میں عمرہ کرایا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، تو دوبارہ ایسا کوئی پروگرام بنا، یہ صوفی صاحب فیصل عمرے پر جانے لگے، تو مجھے بتایا فیصل نے، صاحبزادہ صاحب نے کہ عمرے پر جا رہے ہیں، میں امی کو بھی لے جاؤں، ابھی اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں، امی کے ساتھ چلے جاؤ، لیکن دیکھو معاملات تم کس طرح طے کر پاؤ گے، کیونکہ معاملہ پہلی تو احتجاج کا تھا، اور دوسرا معاملہ صوفی صاحب کا ساتھ تھا، صوفی صاحب کی جو معذوری ہے وہ بھی تو ان کے ساتھ تھی۔ فیصل چلے گئے عمرے پہ، دونوں کو لے کر کے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی طرح نبھایا۔ جب ان کی واپس گئے والدہ نے، میں نے ان سے پوچھا اس کی والدہ سے، میں نے کہا وہاں معاملات کیسے رہے، انہوں نے یہ بتایا کہ بہت اچھی طرح انہوں نے صوفی صاحب کا بھی خیال رکھا اور میرا بھی خیال رکھا۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ ذرا تصور کیجئے، صوفی صاحب تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو گزری وہ ان سے پوچھ لیجیے گا۔ بات ہوتی ہے ذمہ داری، احساس، قدر کی، ترجیحات کی۔ میں ہمیشہ جو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ترجیحات آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آپ کی تو ترجیحات ہی عجیب عجیب ہے نا، پرائرٹی، ترجیحات جو ہیں وہ کتنی اہم ہے، یہ آپ غور کیجیے۔ آپ کی ترجیحات میں اللہ تبارک تعالیٰ شامل نہیں ہے، آپ کی ترجیحات میں آپ کے والدین شامل نہیں ہیں، آپ کی ترجیحات میں عبادت شامل نہیں ہے، صرف اور صرف کاروبار، نوکری، پیسے۔ پتہ نہیں آپ کیا کما رہے ہیں، ہمارے بات ہمیں تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ کلیم اللہ، اللہ تبارک سے اللہ سے کلام فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں پھر آپ کو اسی حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ تو ایک دن آپ نے باری تعالیٰ سے پوچھا، رب العالمین جنت میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو ندا آئی کہ فلاں ایک قصائی ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے، مقام تو دیکھو نا، کلیم اللہ، اللہ کے کلیم، کلام کرنے والا، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ تیرے ساتھ ایک قصائی جائے گا، تیرا اور اس کا برابر ہو جائے گا وہاں۔ چل پڑے، نکل پڑے تلاش کرنے کا، وہ قصائی ہے کون، دیکھو تو صحیح، اس کی زیارت ہی کر لو، وہ کون ہے جو اس مقام پہ فائز ہو گیا۔ جیسے چلے گئے، پتہ لگا کہ وہ قصائی کی دکان وہاں پر ہے، گوشت کی دکان ہے اس میں، کھڑے ہو کے جا کر دیکھنے لگے، اس نے اپنا گوشت فروخت کیا، فروخت کرنے کے بعد وہ جو بہر ہو گئی تھی،
فارغ ہو گیا، تھوڑا سا گوشت ہوتا تھا وہ اس نے اٹھا کے تھیلے میں ڈالا، گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ پیچھے چل پڑے کہ گھر چلتے ہوئے پہنچ گئے گھر، مختصر کر کے بتا تو پہنچے گھر، ٹوٹا پھوٹا ایک جھوپڑا بڑا پوسیدہ تھا، اس میں پیچھے ایک کمرہ، وہاں وہ چلا گیا تھا بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے وہ جو گوشت لایا تھا وہ اس نے چولہے پر چڑھایا، اس کو پکایا، جو بھی کیا اس نے پکانے کے بعد اس نے ایک روٹی پکائی تھی، توا رکھ کے موٹی سی روٹی پکا کے اس میں، اور وہ ایک رکابی میں میٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس میں وہ ڈالا، سالن ڈالا جو شوربہ تھا، اور وہ ڈال کے اندر لے گیا۔ حضرت موسیٰ بھی حضرت اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص وہ روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس شوربے میں بھگو رہا، توڑ توڑ کے اس شوربے میں بھگو رہا۔ آپ کو زیادہ تو ہو گیا پیغمبر سے کہ یہ کھلائے گا، ویسے دل میں خیال سا آیا کہ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جنت میں جانے والا کہ یہ روٹی بھگو کے ماں کھلائے گا۔ ماں بڑی ضعیف، اس کے دانت بھی نہیں ہوں گے اور بہت ضعیف۔ اس شخص نے وہ روٹی اپنے منہ میں ڈالی، روٹی کے ٹکڑے، ان روٹی کے ایک ٹکڑے کو چبا کر وہ اس نے نکال کے اپنی ماں کے منہ میں، کیونکہ ماں کے دانت نہیں تھے، وہ چبا نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی۔ وہ اسی طرح یہ عمل کرتا، ایک ٹکڑا نکالتا، پھر چباتا، اس کو نرم کرنے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں وہ نوالا ڈالتا۔ حضرت موسیٰ کو یقین آ گیا کہ یہ شخص واقعی جنت ہے۔ آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اپنے اسی پہاڑ پر آ کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہتر جانے۔ بات یہ ہے بیٹا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں، آپ بچے اس دور میں آ گئے ہیں، یہ ماں باپ کی جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ بہت میں نے بار بار پڑھا ہے یہ لکھا ہوا، بہت بدقسمت شخص ہے وہ، بہت بدقسمت ہے جس کے ماں باپ اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے کوئی بات نہ کرے، اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بہت بدقسمت ہے دنیا میں۔ یا نماز نہیں پڑھ رہے نہ پڑھو، روزے نہیں رکھنے نہ رکھو، عبادت نہیں کر رہے نہ کرو، ماں باپ کی خدمت ہی کر لو، شاید اللہ تبارک تعالیٰ اسی عمل کو تمہارے جو ہے وہ پار لگا رہا ہے۔ میں نے فیصل کا جو واقعہ سنا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس نے اتنا بڑا عمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا قبول فرمائے کہ اس نے اپنی طرف سے ماں کے ساتھ حج کرنا، ماں کے ساتھ عمرہ کرنا، حج اکبر عمرہ، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ سب بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرہ کریں، ماں باپ کے ساتھ حج کریں، آپ کا ڈبل اجر، دگنا ثواب۔ ادھر بیت اللہ شریف کو دیکھیں، ادھر اپنی ماں کو دیکھیں، یہ بڑی بات ہے۔ میں جب پہلی دفعہ وہ عمرے پہ گیا تھا نا، تو میں نے اپنی بیوی کو پاس بٹھا لیا تھا اور میں نے کہا یہاں بیٹھ جا، حرم شریف کے سامنے بالکل سامنے، اس کو اتنا رش نہیں ہوتا تھا، 2006 کی بات۔ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے اور سامنے بیٹھ کے صرف اور صرف ہم بیت اللہ کی زیارت کرتے۔
بیت اللہ شریف کی زیارت کی. میں نے کہا قرآن پاک پاکستان میں بھی پڑھ سکتے، نمازیں پاکستان میں بھی پڑھ سکتے، ساری عبادات پاکستان میں بھی کر سکتے، بیت اللہ نہیں نظر آئے گا، خانہ کعبہ نہیں نظر آئے گا. یہی حال مسجد نبوی میں جب ہوں گے، روضہ رسول. اصل تو عبادت اور اصل زیارت تو یہ ہے بیٹا، لوگوں کا اپنا اپنا ٹرینڈ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے. ہم کسی سے یہ میرا اپنا ذاتی ہے، میں آپ پہ مسلط نہیں کر رہا، یہ میری ذاتی بات ہے بیٹا، یہ میرا اپنا ہے، میری اپنی سوچ ہے. اس زیارت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، کوئی بات نہیں. یہاں کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، 40 نمازیں یہاں پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں نے کتنے طواف کیے. جب موقع ملتا تو طواف کے طواف. اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے. ہم دونوں کے، میرے تو بہت زیادہ، ہم دونوں کے پاؤں سے اتنے موٹے موٹے پاؤں، اور ہم بیٹھ گئے ہیں سیڑھیوں پر پیر لگا ہے. شاید پاکستانی ہوگا، کچھ پاس آیا کہ کیا ہوا، پیر سوٹ، کوئی بات نہیں، ہو جاتا. آپ ایسا کرو، وہاں سے زمزم ڈالو پیروں پہ. جب دیکھا میں کہ پاگل زمزم پیروں پہ ڈالو، ان کو تو بنتی ہے نہیں، جاؤ بھی زمزم ڈالو. میں کہہ رہا ہوں جاؤ ڈالو. اپنی بیوی سے کیا یہ دیکھیں گے کیا کر لیں. قاتلنا خاصہ ہم نے وہ ایک ہی گلاس ہم نے پیروں پہ ڈالا. بیٹھ کے ہم پھر آپ یقین کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا کرم ہے. میرا خیال 10 منٹ بعد ہم پھر طواف کر رہے ہیں. بیٹے بات ساری اندر ہے تمہارے، ماننے جاننے کی کوشش کرو. انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، آپ اشرف ہو تمام مخلوقات سے. ایک پاگل ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ شیر جیسا ہے، وہ چیتے جیسا ہے. ابے انسان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ انسان کو شیر بنا رہے ہیں، انسان کو چیتا بنا رہے ہیں. اللہ نے انسان بنایا تو اس کو شیر بنا رہے ہیں. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ آپ ہی کہتے ہو وہ شیر جیسا ہے یار، وہ چیتے جیسا ہے یار، وہ بڑا دلیر ہے. وہ انسان بنایا اس نے تمہیں، پھر اس نے تمہیں اشرف بنا دیا، اور اشرف بننے کے بعد تم پھر شیر بن رہے ہو، تم چیتا بن رہے ہو، ٹائیگر بن رہے ہو. کیوں؟ اشرف ہو، اشرف المخلوقات. تمہارے اندر بہت کچھ ہے، اپنے اندر تلاش کرو. میری بات کو پلے باندھ لو بیٹا. ماں باپ کی خدمت کرو، جتنی خدمت کر سکتے ہو. ماں باپ سے اظہار محبت کرو، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اور ان کے جانے کے بعد اس سے زیادہ کرو، ان کو یاد کیا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. قصیدہ کون